حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو ایک معاہدہ لکھا گیا، وہ کچھ اس طرح ہے۔ یہ وہ رعایتیں ہیں جو اللہ کے بندے عمر نے ایریا والوں کو دی، ان کی جان، مال، گرجے، سلیب، بیمار، تندرست اور ان کے کل مذہب والوں کو امان دی جاتی ہے۔ کسی کو ان کے گرجاؤں میں سکونت اختیار کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور نہ وہ گرائے جائیں گے، نہ ان کو اور نہ ان کے احاطے کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کی سلیپوں اور نہ ان کے موقوفات میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کی بابت ان پر کچھ جبر نہ کیا جائے گا اور نہ ان میں سے کسی کو ضرر پہنچایا جائے گا۔ اور ایلیا میں ان کے ساتھ یہودی نہ رہنے پائیں گے، اور اہل ایلیا پر فرض ہے کہ اور شہر والوں کی طرح جزیہ دیں، یونانیوں اور مفسدوں کو نکال دیں۔ پس یونانیوں میں جو شہر سے نکلے گا اس کے جان و مال کو امن ہے جب تک محفوظ مقام پر پہنچ نہ جائے، اور جو شخص ان میں سے ایلیا میں رہنا چاہے تو اس کو بھی امن ہے اور اس کو اہل ایلیا کی طرح جزیہ دینا ہوگا۔ اہل ایلیا سے جو شخص اپنی جان و مال لے کر ان کے ساتھ جانا چاہے تو ان کو اور ان کے گرجاؤں اور سلیبوں کو امن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے محفوظ مقام پر پہنچ جائیں۔ اور جو کچھ اس عہد نامے میں ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا، ان کے جانشینوں کا، مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرطے کہ اہل ایلیا جزیہ مقررہ دیے جائیں۔ اور اس وثیقے پر یعنی معاہدے پر خالد بن ولید، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے اپنے دستخط بطور گواہ کیے۔ اس معاہدے سے یہ باتیں تو ثابت ہوتی ہیں کہ مسلمانوں نے اپنا مذہب بزور تلوار نہیں پھیلایا، یہ کہ ان کے عہد حکومت میں دوسرے مذاہب والوں کو بہت بڑی مذہبی آزادی حاصل تھی۔ یہ غیر قوموں سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا جبری، بلکہ ان کو قیام کرنے اور جزیہ دینے میں اختیار تھا۔ ان دونوں صورتوں میں ان کو امن دیا گیا تھا۔ اس کے بعد حالات نے پلٹا کھایا اور 5ویں صدی ہجری کے آخر میں جب کہ خلافت عباسیہ زوال پذیر تھی اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر کمزور ہو چکی تھی، مسیحی اقوام کو اپنی ناپاک آرزو کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ پطرس راہب نے مسلمانوں کے مظالم کی فرضی داستانیں سنا کر پورے یورپ میں اشتعال پیدا کر دیا اور مسیحی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی۔ پوپ اربن دوم نے اس جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دیا اور اس میں شرکت کرنے والوں کے گناہوں کی معافی اور ان کے جنتی ہونے کا مزدہ سنایا۔ زبردست تیاریوں کے بعد فرانس، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی افواج پر مشتمل 13 لاکھ افراد کا سیلاب عالم اسلام کی سرحدوں پر ٹوٹ پڑا۔ روبرٹ، نارمنڈی، گاڈفری اور ریمون جیسے مشہور یورپی فرمانروا ان بھری ہوئی افواج کی قیادت کر رہے تھے۔ شام اور فلسطین کے ساحلی شہروں پر قبضہ کرنے اور وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے بعد شعبان 492 ہجری یعنی جولائی 1099 میں صلیبی افواج نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دیں۔ فرانسیسی مورخ میشو کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھت سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدان میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرتے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف بیت المسجد اقصی میں شہید کر دیے گئے۔ عالم اسلام پر نصرانی حکمرانوں کی یہ وحشیانہ یلغار تاریخ میں پہلی جنگ صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ عیسائی کمانڈروں نے فتح کے بعد یورپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا۔ اس میں لکھا، اگر آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہیں تو مختصراً اتنا لکھ دینا ہی کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔ اس کربناک حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترکی نوجوان عماد الدین زنگی کو اس کام کے لیے حوصلہ بخشا، یہاں تک کہ 521 ہجری میں موصل کی چھوٹی سی ریاست اس کے ہاتھ لگ گئی۔ حلب، حمات اور حمص کے علاقے
اس کے بعد اس نے اپنے ساتھ ملا لیے۔ 539 بمطابق 1144 میں عیسائیوں کی الرحا کا علاقہ صلیبیوں سے چھین لیا اور وہاں ان کی حکومت ختم کر دیا۔ اس حکومت کے ختم ہونے سے مسلمانوں کو کسی حد تک اطمینان نصیب ہوا، ان کی خود اعتمادی پلٹ آئی اور انہوں نے الرحا شہر پر اپنے دوبارہ قبضے کو فتح الفتوح کا نام دیا۔ عماد الدین زنگی کو زیادہ موقع نہ ملا، بلکہ 571 ہجری میں جبر نامی قلعے کے محاصرے کے دوران عظیم سپہ سالار اور مجاہد شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد یعنی عماد الدین زنگی کے بعد اس کے بیٹے نور الدین محمود نے اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ اس نے بیت المقدس میں رکھوانے کے لیے ایک منبر بھی بنوایا، کاریگروں کو انتہائی مہارت اور دلچسپی سے بنانے کا حکم دیا۔ بڑائی حضرات کو یوں سمجھایا کہ ہم نے اسے بیت المقدس کی زینت بنانا ہے، لہٰذا اپنے فن کی مہارتوں کی انتہا کر دو۔ چنانچہ کاریگروں نے کئی سالوں کی محنت شاقہ سے اسے تیار کیا۔ امام ابن اسیر الکامل میں اس پر یوں لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو اس سے پہلے کوئی مسلمان انجام نہ دے سکا۔ سلطان نور الدین زنگی کے مسلسل حملوں نے تمام دنیا عیسائیت کو بدحواس کر دیا اور یوں محسوس ہونے لگا کہ نور الدین زنگی کی قیادت میں مسلمان جلد ہی بیت المقدس کو فتح کر لیں گے۔ اس خطرے کو بام کر جرمنی کے بادشاہ نراج ثالث اور فرانس کے تاجدار لوئی ہفتم نے مشترکہ تیاری کے ساتھ ایک لشکر تیار کیا۔ 542 ہجری یعنی 1147 میں عالم اسلام پر چڑھائی کر دی۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھرپور طریقے سے 2 سال تک اس کا مقابلہ کیا اور انہیں عبرتناک شکست دے کر واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ عیسائی حملہ آوروں کی اس دوسری مشترکہ یلغار کو دوسری صلیبی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چند سال بعد سلطان نور الدین زنگی نے ایک زبردست معرکے میں 10,000 صلیبی جنگجوؤں کو تہ دیکھ کر کے ان کے اہم مراکز قلعہ خارم پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں دنیا عیسائیت کے مقابلے میں مضبوط مورچے تیار کرنے کے لیے انہوں نے دمشق اور مصر کو بھی زیر نگین کر لیا۔ رمیات اور اسکندریہ کی بندرگاہوں پر تسلط کے بعد انہوں نے یورپ کے بحری راستے سے شام اور بیت المقدس کے عیسائیوں کی کمک کا راستہ بھی بند کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی آخری تیاریوں کو آخری شکل دے رہا تھا کہ ان کا آخری وقت آ گیا۔ 569 میں قلعہ دمشق کے ایک معمولی کمرے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 60 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد باری آتی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں ودین کے رہنے والے تھے۔ وہ شام آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیر کو بھی ان کے ساتھ تھے۔ نجم الدین ایوب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی ترقی کے راستے کھل گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیر کو کا دست راست بنا کر روانہ کیا۔ مصر پر قبضے کے کچھ عرصے کے بعد جب شیر کو نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب کی حیثیت سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں حکومت سنبھالی۔ 559 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کا خود مختار حاکم بن گیا۔ دمشق اور شام کی چند دیگر چھوٹی چھوٹی کمزور مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لے کر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی جو صلیبی حکمرانوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقبوضات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ حتین کے قریب ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کا صلیبیوں سے 583 میں ماہ ربیع الاول کی 24 تاریخ کو ایک معرکہ ہوا کچھ یوں کہ سلطان کو اطلاع ملی کہ صفوریہ کی چراگاہ میں صلیبی اپنے لاؤ لشکر سمیت اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سلطان اپنے لشکروں سمیت حتین کے علاقے بحر تبریہ کے غربی پہاڑ پر ان کے قریب ہی خیمہ زن ہوا۔ اس نے صلیبیوں کو ابھارا اور انہیں وہاں سے نکال کر ایسے علاقے میں لانے میں کامیاب ہو گیا جہاں پانی نہ تھا۔ راستے میں جو چند چشمے اور تالاب تھے ان کو بھی مسلمان مجاہدین نے ناقابل استعمال بنا دیا۔ جب مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے
قریب ہوئے تو شدت پیاس سے صلیبی بہت تنگ ہوئے۔ اس کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی فوج کے اگلے دستے بلندی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے صلیبیوں کے اوپر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس سے دشمن کے بہت سے گھڑ سوار مارے گئے۔ اس دوران صلیبیوں نے بارہا پانی والی جگہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ صرف شدت پیاس ہی کی وجہ سے وہ کثیر تعداد میں مر رہے ہیں۔ کو سلطان نے بھانپ لیا تو وہ ان کے اور ان کی مطلوبہ چیز یعنی پانی کے درمیان حائل رہا اور ایسی ہی ان کی شدت پیاس کو برقرار رکھا۔ مسلمانوں کی صلیبیوں پر فدائیانہ اور جانثار حملے نے صلیبیوں کی صفوں کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ یہ علاقہ کچھ ایسا تھا کہ یہاں پر خشک گھاس اور خزاں زدہ خشک درخت بکثرت پائے جاتے تھے اور دن بھی انتہائی زیادہ گرمی والے، لو چلنے کے تھے۔ مسلمانوں نے اس میں آگ لگا دی، آگ بڑھ کی، شعلے اٹھے، ہوا کا رخ بھی صلیبیوں کی طرف تھا، تو اس طریقے سے صلیبیوں پر کئی حرارتیں حملہ آور تھیں، یعنی آگ کی حرارت، دھوئیں کی حرارت، پیاس کی حرارت، قتال کی حرارت اور موسم کی حرارت سب کی سب اکٹھی ہو گئی تھیں۔ اس سے قبل انہوں نے ایسا حال کبھی نہ دیکھا تھا، کیونکہ یہ صلیبی اکثر سرد اور برفانی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ صلیبیوں نے مسلمانوں پر کئی حملے کیے، مگر ہر بار صلیبی جب حملہ سے واپس پلٹتے تو مقتولین کی تعداد میں اضافہ ہی پاتے۔ امام ابن اسیر کے بقول مسلمانوں نے انہیں دائرے کے محیط کی طرح گھیرے میں لے لیا، کچھ باہر بچے تو وہ حتین کی ایک جانب ایک ٹیلے پر چڑھنے میں کامیاب تو ہو گئے، وہاں انہوں نے اپنے خیمے نصب کرنے چاہے، مگر مسلمانوں نے چاروں طرف سے ان پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے ان سے صلیب اعظم کو بھی چھین لیا۔ اس طرح صلیب کا مسلمانوں میں قبضے میں آ جانا ان کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بن گیا۔ آخر کار مسلمانوں نے صلیبیوں کو شکست دے ہی ڈالی۔ اس مارکے کے متعلق مغربی مورخ لین پول لکھتا ہے، کٹے ہوئے سر خربوزوں کی فصل کی مانند ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ فتح کے بعد مسلمانوں نے تمام فرنگیوں کو قیدی بنا لیا، ان میں بیت المقدس کا بادشاہ جان نوجیاں، کرک قلعے کا مالک ارنات، بری فوج کا کمانڈر ان چیف جیری ڈی ریڈ فورٹ بھی شامل تھا۔ بقول عیسائی مورخ مچارڈ، فتح مسلمانوں کی طرف مائل ہو چکی تھی، لیکن رات نے دونوں فوجوں کو اپنے تاریک پردے میں چھپا لیا اور فوجیں اسی طرح ہتھیار پہنے ہوئے جہاں تھیں صبح کے انتظار میں پڑی رہیں۔ ایسی رات میں آرام کس کو نصیب ہو سکتا تھا؟ سلطان تمام رات اپنے فوجیوں کو جنگ کے لیے ابھارتا رہا، نہایت پرجوش الفاظ میں ان کی ہمت اور حوصلوں کو بڑھانے کی کوشش کرتا رہا۔ تیر اندازوں میں 400 تیر تقسیم کر کے ان کو ایسے مقامات پر متعین کیا کہ عیسائی فوج ان کے احاطے سے نہ نکل سکے۔ دین کی شکست نے عیسائیوں کی طاقت کو جڑ سے اکھیڑ دیا تھا، اور اس سے زیادہ ابتری اور تباہی کیا ہو سکتی تھی کہ عیسائیوں کی صلیب، عیسائیوں کا بادشاہ، عیسائی امیر اور نامور شخص مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہو گئے۔ ارنات مسلمانوں سے فراڈ کرنے، دھوکہ دینے اور وعدہ توڑنے میں بہت مشہور تھا۔ صلاح الدین اور ارنات کے مابین ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس کے مطابق حاجیوں اور تاجروں کے قافلے صحرائے اردن سے ارنات کے قلعے یعنی کرک کے قریب سے بڑے اطمینان سے بلا خوف گزرتے رہے۔ مصر اور شام کے درمیان بھی ایک راستہ برائے آمد و رفت بن چکا تھا۔ یہ دونوں شہر اس ترقی پذیر بیدار اسلامی بلاغ کے دو اہم بازو تھے جسے نور الدین نے منظم کیا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا قافلہ عمدہ ساز و سامان لیے مصر سے بجانب شام رواندواں تھا۔ اس نفیس، عمدہ ترین اور بیش بہا گراں مایہ اشیاء پر نظر پڑتے ہی ارنات کی راڑ ٹپکنے لگی۔ اس نے تمام وعدوں کو پس پش ڈال کر قافلے کو لوٹ لیا اور سب اہل قافلہ کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا، اور پھر ان سے یوں کہنے لگا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ یہاں آئیں اور تمہیں چھڑا کر لے جائیں۔ ایک دوسرا واقعہ اس طرح ہے کہ 570 ہجری میں یعنی 1181 کو موسم گرما میں ارنات اپنے فوجوں کو لے کر نکلا۔ بلاد عرب میں آگے بڑھتے بڑھتے شیما کے علاقے تک آن پہنچا۔ مدینہ منورہ پھر مکہ المکرمہ پر چڑھائی کرنے کی نیت بن چکی تھی۔
اس دوران فروخ شاہ صلاح الدین کے بھتیجے نے جو دمشق پر اس کی طرف سے قائم مقام تھا اردن پر حملہ کرنے میں پھرتی سے کام لیا، جس کی وجہ سے ارناط اپنے تخت سلطنت یعنی کرک کو بچانے کے لیے واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے انہی ظلم و جور پر مبنی افعال اور وعدوں کو توڑ کر کرنے والی حرکتوں کی وجہ سے سلطان نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے ارناط پر کامیابی عطا فرمائی تو اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ سلطان صلاح الدین نے ارناط کی ایک ایک حرکت اور کرتوت اسے یاد کرائے، اس کے بعد اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جسے اس نے ٹھکرا دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین نے ایک تلوار اٹھائی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ حتین کی کامیابی کے بعد صرف چند ماہ ہی گزرنے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عکا، کساریہ، حیفا، سوریہ، شکیف، الغولا، الطور، نابلس، مجدلیانہ، یافا، سیدا، حبیل، بیروت، حرفن، اسکلان، الدوارون، غزہ، بیت اللحم، بیت الجبریل اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جو ان صلیبی بری فورسز کے پاس تھی مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے فضا مکمل طور پر سازگار تھی۔ کام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے سلطان نے مصر سے اسلامی بحری بیڑا بھی منگوا لیا، جس نے سمندر میں چکر لگانے شروع کر دیے، خصوصاً اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں یورپ سے فرنگیوں کو مدد نہ پہنچ جائے۔ 583 ہجری 15 رجب کو بروز اتوار بیت المقدس کے قریب سلطان نے ڈیرا ڈال لیا۔ اس نے بیت المقدس میں محصور عیسائیوں سے کہا کہ بغیر خون ریزی اور گشت و خون کے، جس کو کہ وہ ایسے مقدس مقام میں پسند نہیں کرتا، اطاعت قبول کر لیں، لیکن جب انہوں نے اس کے جواب میں متکبرانہ انکار پیش کیا تو پھر سلطان حملہ کر کے اور نقب لگا کر اس کو فتح کرنے کی تدابیر کرنے لگا۔ اس مقصد کے لیے 5 دن لگ گئے۔ 20 رجب کو منجنیقیں نصب کروانی شروع کر دیں، صبح ہونے سے قبل منجنیقیں لگ چکی تھیں۔ دوسری طرف فرنگیوں نے فصیل کے اوپر منجانیق کو نصب کر دیا، دونوں طرف سے پتھراؤ شروع ہو گیا۔ فریقین کے مابین سخت ترین لڑائی ہو رہی تھی۔ امام ابن اسیر کے بقول ایک دیکھنے والے نے دیکھا کہ ہر ایک فریق اس لڑائی کو دین سمجھ کر لڑ رہا ہے، اور یہ بات بھی ایسے ہی کہ دین ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر کو متحرک کرتی ہے، موت کو اس کا محبوب بنا دیتی ہے، اپنا سب کچھ اس پر لٹا دینا اس کے لیے آسان ترین بنا دیتی ہے۔ مسلمانوں کے حملوں کی شدت کو دیکھتے ہوئے فرنگی ہمت ہار گئے اور انہیں اپنی ہلاکت و بربادی کا یقین ہو گیا، اور سوائے امان طلب کرنے کے ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ مذاکرات کرنے کی طرف مائل ہو گئے۔ سلطان نے اس شرط پر امان دے دی کہ عیسائی باشندوں میں سے تمام مرد فی کس 10 دینار اور عورتیں فی کس 5 دینار اور بچے فی کس 2 دینار جزیہ دے سکیں، اپنا ضروری اسباب اور جانیں لے کر چلے جائیں، اور جو اس فدیہ کو ادا نہ کر سکیں وہ بطور غلاموں کے مسلمانوں کے قبضے میں رہیں۔ عیسائی شرط پر رضامند ہو گئے۔ بالیان نے 30,000 دینار مفلس لوگوں کے واسطے ادا کیے، اور اس جزیے کے ادا کرنے والے تمام لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔ ایک بہت بڑی تعداد بغیر جزیہ دیے بھی نکل گئی۔ یہ بالکل اس کے برعکس تھا جب عیسائیوں کے گھوڑے مسلمانوں کا خون میں گھٹنوں تک چلتے رہے۔ سلطان کا یہ سلوک جو اس نے عیسائیوں کے ساتھ کیا اسلامی فیاضی اور تحمل اور احسان اور سلوک کی ایک ایسی مثال ہے جس پر خون خوار اور درندہ خصلت عیسائی دنیا کو اسلام اور مسلمانوں پر خون ریزی کے الزام لگانے اور اسلام کو خون ریزی کا مترادف قرار دینے کی بجائے اس کے روبرو شرمندہ ہونا چاہیے۔ عیسائیوں نے فتح بیت المقدس کے وقت جس خون ریزی کو روا رکھا اور جو ظلم و ستم بے گناہ مسلمانوں پر کیا اور جو بے انتہا اور بے حساب خون مرد، عورتوں اور بچوں کا بہایا، تاریخ کے صفحے اس سے پر ہیں۔ ریمنڈ وغیرہ فاتحین بیت المقدس نے جو خط اس وقت پوپ کو فتح بیت المقدس کی نسبت سے لکھا تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا: اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو کہ ہم نے ان دشمنوں کے ساتھ جن کو ہم نے شہر میں پایا کیا کیا، تو تم کو بتایا جاتا ہے کہ رواق اور گرجا میں ہمارے گھوڑے تک مسلمانوں کے ناپاک خون پر چلتے رہے۔ مورخ لین پول لکھتا ہے: ہم جب سلطان کے ان احسانات پر غور کرتے ہیں تو وہ وحشیانہ حرکتیں یاد آتی ہیں جو صلیبیوں نے فتح بیت المقدس کے موقع پر کی تھیں، جب گاڈفرے اور تنقید
بیت المقدس کے بازار سے اس حال میں گزرے تھے کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا اور جان بلب زخمی وہاں تڑپ رہے تھے، جب صلیبی بے گناہ اور لاچار مسلمانوں کو سخت اذیتیں دے کر قتل کر رہے تھے، زندہ آدمیوں کو جلایا جا رہا تھا اور مسجد اقصی کی چھت پر پناہ لینے والے مسلمانوں کو تیروں سے چھلنی کر کے نیچے گرا رہے تھے۔ بے رحم عیسائیوں کی خوش قسمتی تھی کہ سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں ان پر رحم و کرم ہو رہا تھا۔ امام ابن اسیر کے بقول یہاں اسلام یوں پلٹ آیا جیسے موسم بہار میں کسی سوکھی شاخ میں تر و تازگی پلٹ آتی ہے، اور یہ نشان بلند بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سوائے صلاح الدین ایوبی کے کسی کا مقدر نہ بنی، اور ان کی عزم و طرفت اور سربلندی کی یہی کارنامہ کافی ہے۔ مسجد اقصی کی حالت عیسائیوں نے ایسی بگاڑ دی تھی کہ بہت کچھ تبدیل اور درستی کے بغیر اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے سلطان نے اس کی درستی کا حکم دیا۔